جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بچوں کو نا گھر میں چیخنے چلانے نہ دو، ایک ان کو ڈریس صحیح پہناؤ پراپر، اور ایک ان کو چیخنے چلانے، اور اس کے لیے ضروری ہے جب خود بھی آواز ہلکی ہو آپ کی، اس سے بہت ماحول خراب ہوتا ہے۔ گھر میں ماحول یہ بناؤ جب شادی ہو نا اسی وقت سے، اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے۔ جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ذرا تمیز سے نا لکھنؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کرتے ہو کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی محبت کی باتیں کرو، آتے ایک دم چلے 4 مہینے کی باتیں شروع کر دی، اس نے نصیحت شروع کر دی۔ تو آپ پہلے یوں شروع کریں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا ماحول ہے، ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں، ہمارا والیوم کیا ہوگا، 25 تک بس برداشت کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ 25 سے اوپر کسی کا بھی والیوم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا، صحیح ہے۔ اپنے بارے میں بھی 50 بھی بہت ہے، 100 تو ابھی تو ڈائریکٹ 100 پہ ہوتا ہے جا کے نا، کیوں گھما دیتے ہیں۔ یہ چیخو پکار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو بس کرو۔ میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیوم بہت ہی دھیما اور بڑی تمیز سے، تو گھر میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن تکرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے۔ سیکھنے والے ہیں نا ہم سب، کبھی ہو سکتا ہے میری بھی آواز اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ جائے گلی میں اور چیخنے چلاتی بھی، آپ بولے اس دن تو بیان کر رہا تھا، تو بھائی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں، لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو۔ تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیوم ہے نا وہ ہمیشہ 25 سے نیچے رہے گا، 25 سے اوپر نہیں۔ جتنا اب 100 کسے کہتے ہیں پورا گلا پھاڑ کے جو بات کرو نا، یہ تو 100 ہے۔ اس گلے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 25 سے اوپر نہیں جانے دینا، بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں، ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا، وہ بتا رہا ہوں، ایسی مشین لگا دیں۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں، اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے، تمیز سے۔ ایسا خوبصورت ماحول بنے گا نا آپ کے گھر، جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے، یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے۔ اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، یہ چیخو پکار ہی ہر فساد کی جڑ ہے۔ ہر فساد کی جڑ کیا ہے، چیخو پکار۔ بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ گدھے کا مسئلہ کیا ہے، بات غلط نہیں کرتا، تمیز سے نہیں کرتا بات۔ گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، اسٹائل غلط۔ اب گدھے کو گھاس چاہیے، بلی کو چاہیے بھوک، میاؤں میاؤں، بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے۔ گدھے کو 2 منٹ کا کام ہے آپ سے، لیکن اس کے لیے اسٹائل دیکھو، پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بڑھے گا، وہ بور کے ہاں ایسے نکالے گا۔ تو گدھا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے رات کو، تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے، تمیز، ادب، صحیح ہے نا۔ تو چیخنے چلانے کا گھر میں اگر ماحول ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ، لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ ایک آدمی، 2 بندوں نے شادی کی، 2 بہنوں سے، 2 بھائیوں نے 2 بہنوں سے شادی کی، 6 مہینے گزر گئے، ایک کی بیوی بڑی تمیز سے، بہت ادب احترام، دوسرے کی بیوی کنٹرول میں ہی نہیں۔ تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ تیرا اس پہ اتنا روب ہے، ایسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے، تیرے سامنے میری والی کا تو روب ہی نہیں۔ اس نے کہا میں پہلے دن آیا تھا نا، میں نے گلاس سامنے تھا، اس کو ایسے کک ماری نا کہ کس کمبخت نے گلاس ادھر رکھا، پھر گیا ادھر بلی کی گردن مڑوڑ دی، یہ کر دیا، ایسے بھٹو بچوں اسٹائل سے وہ ڈر گئی نا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، تو بڑی تمیز سے۔ ویسے آج کل خواتین ڈرتی نہیں ہے اس اسٹائل سے، یہ میں بتا دوں، پرانے دور کی پرانی باتیں۔ آج کل آپ جائیں گے نا، ایک گلاس اٹھائیں گے، وہ اٹھا کے لوٹا مارے گی آپ کے سر پہ، کھولا لے کے بھاگ جائے گی وہ، اور صحیح کرے گی۔ ظاہر ہے یہ کون سا اسٹائل ہے آنے کا، آپ کو چاہیے آپ آ کے اسے اسی اسٹائل پہ بات کریں کہ بھائی میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اب یہ 6 مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کک ماری نا، تو بیگم بولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ شروع میں اگر کنٹرول ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے، بعد میں تو سب چیخنا چلانا پھر تو پھوڑو، صحیح ہے نا، وہ چیخے آپ بھی چیخو، وہ دروازہ تھوڑا سا بند کرے آپ اٹھا کے کھولو اور اسپیڈ سے بند کرو۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا، اس طرح طلاق ہوئی ہے۔ شوہر گھر میں آیا تھکا ہوا، تو بیگم انتظار کر رہی تھی کہیں لیٹ ہو گیا تھا، یہ اس کو غصے میں بیٹھی ہوئی تھی بیگم۔ تو جب یہ آیا ہے نا کمرے میں، تو اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا نا، بیگم کا موڈ آف تھا تو اس کو غصہ آیا، اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا۔ بیگم نے کہا مجھے تپانے کے لیے اتنی زور سے دروازہ بند کیا، دوبارہ اور تیز بند کرو۔ یہ بھی بس سینگ نہیں تھے ان کے، حرکتیں تو وہی بیل والی۔ تو پرانا واقعہ ہے، ان کو نہیں پتا چلے گا۔ انہوں نے کیا کیا، کھولا اور فل اسپیڈ کے ساتھ دوڑ کر کے اور زور سے، پھر لڑائی شروع اور طلاق تک نوبت آئی ہے۔ کس بات پہ کہ جی دروازہ زور سے، اس پہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ تو یہ ہے انسان جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے، اور اب بھائی اس نے اگر بول دیا تھا دور سے بند کرو تو کچھ اور بول دیتے ایسے موقع پہ،
بولے بیگم یہ مناسب نہیں ہے, میں شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کیا کر رہی ہو. تو معاملہ طلاق تک کم از کم نہ پہنچتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. نکاح کی پہلی رات کے آداب. عجیب سوال ہے. سہیل صاحب گجرات انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ میری شادی قریب ہے, شادی والی رات کے اسلامی آداب کیا ہیں؟ بھائی جائیں اور بیگم کو بولیں آداب, بڑی تمیز سے بات کریں ان سے, یہی آداب ہے. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, بڑا عجیب تھا, تو وہ جب دلہن کے کمرے میں گیا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بات چیت کیسے شروع کروں گا. تو ادب و آداب کا بہت ہی ڈسا ہوا تھا بیچارہ وہ, کہ بغیر, بہت ہی تمیز والا خاندان تھا کہ بھائی جب بھی بات کرنی چاہیے انسان کو بڑی تمیز سے کرنی چاہیے. تو دلہن سے بات کرنے کے لیے کافی دیر سوچتا رہا کہ کیسے بات شروع کروں. تو جا کے بیگم سے کہتا ہے کہ بھائی آپ سے میری کل شادی ہوئی تھی, میں اس سلسلے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ بھی جو ہے نا ان آداب کے ساتھ بیگم سے بات شروع کریں. تعویذ گنڈا کر کے شادی کرنے کا حکم. سہیب صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, سہیب کریم, شکر ہے کوئی کراچی سے بھی کسی نے سوال پوچھا. میرا ایک دوست ہے تعویذ کر کے لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, یہ تعویذ کرنا جائز ہے؟ کوئی بھی ایسا عمل کرنا, مسمرزم یا کوئی رقیہ کرنا, یا کوئی ایسا عمل جس سے کسی کے دماغ کو آپ کیپچر کر لیں اور پھر وہ مجبور ہو جائے. یہ بعض دفعہ دماغ کو قابو کر لیا جاتا ہے اور وہ پھر جو آپ اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں وہ چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے بعض یہ جادوگر لوگ یا بعض عامل لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں, تو وہ مجبور ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسی لڑکی جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتی ہے شادی کرنے پر. اس طرح کے کچھ عملیات, غلیظ گندے عملیات ہوتے ہیں, اور یہ اس طرح کے کام زیادہ تر خراب لوگ ہی کرتے ہیں. اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہی زیادہ ہیں اور یہ پائیدار بھی نہیں ہوتا. تو یہ وقتی ہوتا ہے لیکن اس سے زندگی ناکام گزرتی ہے. تو یہ عمل جائز نہیں ہے, کیونکہ کسی پہ جیسے بندوق رکھ کے جبر کرنا جائز نہیں ہے, تو اسی طرح کوئی ایسا عمل کر کے کہ وہ بالکل ہی مسخر ہو جائے, یہ بھی جائز نہیں ہے. البتہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا رقیہ, اس کی اجازت ہے. کیا کڈنی نہیں, یہ سوال نکال دیں فی الحال. جوان لڑکا ہوتے ہوئے ماں کا جاب کرنا, کسی کا لڑکا جوان ہو تو اس کی ماں کے لیے جاب کرنا کیسا ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بنت اختر یو پی سے. دیکھیں اسلام میں عورت کا جو اصل وظیفہ ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے. قرآن مجید میں صاف ہے, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو. مجبوری ہو تو جاب بھی کر سکتی ہیں. تو جب بیٹا ماشاءاللہ جوان جاب کر رہا ہے تو والدہ کو کے لیے افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف مطابق یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے. اگر بہرحال وہ جاب کرتی ہے, اس شریعت کے یعنی پابندی کا خیال کرتے ہوئے, اس جاب کو حرام نہیں کہا جائے گا, لیکن بہرحال یہ کام شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. الا یہ کہ کوئی ایسی جاب ہو جس میں انسانیت کی خدمت ہو, جو خواتین ہی کر سکتی ہیں, جیسے کوئی گائنی کی ڈاکٹر ہیں, یا کوئی ایسی جگہ جہاں بعض ایسے چیزیں پرچیز کرنی ہوتی ہیں, خواتین کے کچھ لباس ہوتے ہیں جو مردوں کے لیے ان کو سیل کرنا حیا کے خلاف ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جس میں خواتین ہی کی ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ بلا ضرورت شدیدہ عورت کے لیے شریعت میں جاب کو پسند بہرحال نہیں کیا گیا. قرآن مجید کے نسخے پر کچھ لکھنا کیسا ہے؟ بنت یوسف, اگر کوئی آن لائن قرآن پاک کے ترجمے کا کورس کر رہا ہو اور وہ اس کے لیے گھر میں تلاوت والا قرآن استعمال کرے اور اس پر پینسل وغیرہ سے لکھ لیا کرے, تو اس میں کوئی بے ادبی یا گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ہے بھائی, لکھ سکتے ہیں.